السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ آج کا عنوان ہے زکوٰۃ کا بیان۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں۔ زکوٰۃ مذہب اسلام کا تیسرا رکن ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جامع صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان کی حدیث نمبر یہ 8 ہے۔ اور اس بات سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اور بھی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زکوٰۃ وصولنے کا حکم فرمایا اور مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی بھی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم نازل ہوا، چنانچہ جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ سنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم قطعی ہے اور اجماعی ہے، نص قرآن سے اس کا ثبوت واضح ہے۔ زکوٰۃ کا نہ دینا یہ گناہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ کیا کہتے ہیں، کفر ہے، یعنی انکار زکوٰۃ یہ کفر کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف جو ہے مکمل جہاد فرمایا ہے۔ چنانچہ جامع صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ 188 کتاب الزکاۃ کی حدیث نمبر 1399 اور 1400 کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی زکوٰۃ دینے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال اور جہاد کا اعلان فرمایا۔ حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک کہ لوگ کلمہ طیبہ نہ پڑھ لیں، اور جس شخص نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ کسی کا حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال۔ آپ فرماتے ہیں قسم خدا کی میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ قسم خدا کی اگر انہوں نے شرعی حق کے خلاف بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی روک لیا جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا، اور اب میں جان گیا کہ بے شک حق یہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور بلا شبہ وہ حق پر ہیں۔ بلا شبہ
इस हदीस पाक से हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो कारनामा सामने आता है, ये वो अजीम कारनामा है कि आपने मुनकिरीन ज़कात से जंग करके और उन्हें शिकस्त फास दे करके हमेशा के लिए फितना का दरवाज़ा बंद कर दिया कि बिहम्दिही ताला आज का मुसलमान ये हो सकता है कि ज़कात ना अदा करके वो गुनाहगार हो बन रहा हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई मुसलमान ज़कात का इनकार नहीं करता। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिदमत की बहुत अजीम खिदमत है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा कि देखें कि ज़कात न देने वालों का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तान गिरामी, वह माल जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती है, क़यामत के दिन खुद जो है साहिब माल के लिए वो माल जो है वबाल जान बन जाएगा। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। और वो लोग जो कि जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें खुशखबरी सुना दो। किस बात की? दर्दनाक अजाब की। जिस दिन वो माल जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसके साथ उनकी पेशानियों और उनके पहलुओं को दागा जाएगा और कहा जाएगा, ये वह माल है जो तुमने अपने लिए जमा कर रखा था, तो अब अपने जमा करने का मजा चखो। मजीद वजाहत के लिए बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 188 किताबुल ज़कात की हदीस नंबर 1403 काफी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने उस माल की ज़कात न दी, तो उसका ये माल क़यामत के दिन गंजा सांप बना दिया जाएगा, जिसके सर पर 2 चींटियां होंगी। क़यामत के दिन ये सांप उसके गले में लिपट जाएगा, फिर उसके दोनों जबड़ों को भगोड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयतवक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। और वो लोग जो बुख्ल करते हैं उस चीज में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दी, हरगिज उसे अपने लिए अच्छा ना समझें, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अनकरीब वो जिसमें बुख्ल किया था, क़यामत के दिन उनके गले का तौक होगा, और अल्लाह ही वारिस है आसमानों और जमीन का, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से बाखबर है, तुम्हारे कामों से खबरदार है। दोस्तान गिरामी, ज़कात न देने का एक बड़ा नुकसान तो ये सामने आता है कि उससे माल, रखा हुआ माल, अच्छा माल भी बर्बाद हो जाता है। चुनांचे हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है, ज़कात का माल जिस माल में मिला होगा उसे तबाह बर्बाद कर देगा। सुनन इब्न माजा किताबुल फितर की हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग ज़कात देना छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला बारिश को रोक देता है। अगर जमीन पर चौपाए मौजूद ना होते तो आसमान से पानी का एक कतरा भी ना गिरता। ज़कात देने के फायदे भी जरा सुनते चलें कि ज़कात देने के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ज़कात अदा करने वालों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत कामिला नाजिल होती है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, वरहमती वसिअत कुल्ल शैइन फसक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युअतूना ज़कात, और मेरी रहमत हर चीज को घेरे है, तो अनकरीब मैं नेमतों को उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो डरते हैं और ज़कात देते हैं। यानी इस आयत करीमा का मतलब यह हुआ कि वो लोग जो ज़कात अदा किया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उन पर नाजिल हुआ करती है। ज़कात अदा करने वालों को का एक मर्तबा यह है कि ज़कात अदा करने वालों का नाम कामयाब लोगों की फहरिस्त में जो है लिख दिया जाता है। और चुनांचे इरशाद बारी ताला है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, यानी तवज्जो नहीं करते, किसी बेहुदा बात को नहीं सुनते हैं और बेहुदा बात नहीं करते हैं, और वो लोग जो ज़कात देने का काम करते हैं। तो इस आयत करीमा में ज़कात देने वालों को कामयाब लोगों की फहरिस्त में शुमार किया गया है। तो हमें चाहिए कि ज़कात दे करके कामयाब लोगों की फहरिस्त में हम अपना
اپنا نام داخل کرائیں۔ مزید یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت سے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں پتہ چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہدایت یافتہ ہوا کرتے ہیں۔ دوستان گرامی، ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ زنگ آلود لوہا کو اگر بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تو آگ کی بھٹی اسے صاف و شفاف کر دیا کرتا ہے۔ یہی حال ہے زکوٰۃ کا کہ جس مال کا زکوٰۃ ادا کر دیا جاتا ہے وہ مال بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسان جب اپنے پودوں کو لگاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گھاس پھوس وغیرہ جو اس میں نکلتے ہیں اس کو وہ نکال کر کے پھینک دیا کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس کو رکھ سکتا تھا کہ چلو یہ جانوروں کے چارے میں کام آئے گا، لیکن وہ اسے نکال کر کے پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں دھان یا گیہوں اور دوسری چیزیں کم پیدا ہوں گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کسان جو ہے اپنی پیٹھ پر ایک بوری بیج کو لے کر کے جاتا ہے، دیکھنے میں یوں ہی وہ مٹی میں ڈال دیتا ہے، پانی میں ڈال دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا بورا خالی ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو بوری خالی ہو جا رہی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد بہت زیادہ غلہ دے کر کے وہ اپنے گھروں کو لوٹتا ہے۔ تو اسی طرح جو اس مال میں سے زکوٰۃ دے دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں بھی لے لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی محافظت بھی فرماتا ہے اور اس میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کے احکام کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔